अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि हालात इतने मुश्किल हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये आमतौर पे लोग अपनी मसरूफियत के हवाले से कहते हैं या फिर स्ट्रेस के लिए कहते हैं, लेकिन इस वक्त वाकई लिटरली सांस लेना मुश्किल हुआ है पाकिस्तान के कई शहरों में। आपको ये जानकर बहुत तकलीफ होगी कि पहले ही बात की जा रही थी हैजर्डस एयर क्वालिटी की, लेकिन अब इस लिस्ट में लाहौर सरे फहरिस्त है। यानी 4 रोज गुजर चुके हैं, अगर तमाम शहरों का जायजा लिया जाता है तो सबसे बदतरीन एयर क्वालिटी लाहौर में इस वक्त मौजूद है। एंड आई वंडर कि आमतौर पर जो लाहौर के विंटर्स को एंजॉय करने के लिए लोग आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, जिसमें बारबेक्यूज शामिल है, जिसमें साइकिलिंग शामिल है, जिसमें और पता नहीं क्या क्या शामिल है। व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट, आप एक्चुअली अपनी सेहत के साथ इस वक्त खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इन सारे के सारे हम उसको देखते हैं, लिस्ट को देखते हैं, तो हमारे सामने मौजूद है कि देयर इज टॉप पे लाहौर है, इसके अलावा दिल्ली और कोलकाता है। कराची की भी बात की जाए तो कोई बहुत बेहतर सूरत हाल नहीं है। एक वक्त आया था पिछले 2 रोज कबल जब कराची तीसरे नंबर पे आ गया था इन टर्म्स ऑफ बैड एयर क्वालिटी। तो इसमें कोई सबकत नहीं ले जा रहा है, ये सब का मेरे ख्याल में इज्तिमाई मसला है एंड वन नीड्स टू लुक एट इट। लेकिन हम इस पे बार बार बात करते रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी, पोल्यूशन पे भी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है हुकाम बाला, पॉलिसी मेकर्स या आप और मैं इससे अफेक्ट नहीं हो रहे। जब तक सांस चल रही है ना, हमें लगता है कि यार ये सब कहने की बातें हैं, कौन नाप रहा है ये एयर क्वालिटी, मुझे तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अगर आप असल में देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू हैव सिवियर इफेक्ट्स। अभी ही बहुत सारे वो लोग जो सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके फेफड़े कमजोर हैं या जिनको एस्थमा है, वो ये फर्क, ये तब्दीली महसूस कर सकते हैं जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि संडे, यानी अगर हम सिर्फ कल की बात करते हैं तो इस वक्त साहिवाल मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के तौर पे ऊपर आ रही है, वेयर द एयर क्वालिटी इज रियली बैड। इंडेक्स पे 438 AQI, जबकि भावलपुर दूसरे नंबर पे है। और ये कोई अच्छा मुआवजा नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कह के टॉप सिटीज कौन सी है और उनकी सूरत हाल क्या है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा और हमारी साथी हुमा बट लाहौर में मौजूद हैं। क्या लाहौरी रिएक्ट भी कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई इसके लिए इंतजाम किए हैं, उनके अपने लाइफ स्टाइल में कोई रद्दो बदल आया है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। उमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। एंड यू नो, हमें तकलीफ हो रही है देख के कि अभी हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वी हैव सेंट यू आउटडोर्स, आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। इस वक्त क्या सिचुएशन है एयर क्वालिटी में, जो ये तकलीफ है, जो इसकी आलूदगी है, क्या एक आम आदमी महसूस कर पा रहा है? अगर एक आम आदमी का जिक्र करें तो, क्योंकि मैंने मास्क इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि मुझे भी एस्थमा का प्रॉब्लम है और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं ऐसी सिचुएशन में जाती हूँ और जब मैं मास्क लगा लेती हूँ तो मेरे लिए और सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब मैं मास्क हटा देती हूँ तो यहाँ की जो पोल्यूशन है वो और ज्यादा मेरा गला खराब कर रही है। ये बहुत दिनों से ऐसे ही चलता जा रहा है। सूरत हाल सिर्फ ये मेरे साथ नहीं है, ये तमाम लाहौरियों के साथ ऐसा ही है, जिनको एस्थमा है या जिनको एस्थमा नहीं है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि बाहर निकलना मुहाल हो रहा है। और खासतौर पर इस वक्त क्योंकि हवा चल रही है, इस वक्त थोड़ा सा एयर क्वालिटी लेवल जो है लाहौर का थोड़ा सा बेहतर है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी वो सूरत हाल नहीं है जो कि बाकी जगहों पर है। लेकिन अगर आप असेंबली हॉल और मान रोड के एरियाज में जाएंगे तो वो सूरत हाल अबतर होती जाएगी। वहां पर वही सूरत हाल होगी कि आप मास्क के बगैर बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूं, हुकूमत बार बार एक ही लफ्ज बोल रही है कि वो कार्रवाइयां कर रही है, वो तमाम गाड़ियां जो है वो बंद कर रही है जो धुआं छोड़ रही हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, फैक्ट्रीज को जुर्माने किए जा रहे हैं, भट्टे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं से बाहर सामने की तरफ निकल जाएं तो आपको बहुत सी ऐसी यहाँ पर लाहौर के अंदर शहर में भी बहुत सी फैक्ट्रीज जो है वो चलती हुई दिखाई देंगी, जो कि रोजाना किसी न किसी को कोई पैसा देकर तो दोबारा की दोबारा वो जुर्माना थोड़ा सा पे करके दोबारा वो चल जाती हैं। और फिर zigzag। अच्छा, इसमें आप जो अमली इकदाम की बात करें, हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन वी हैव अनदर एक्सपर्ट, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट एज दी SDPI, जनाब मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, हम इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, मुझे बताइए कि कोई ठोस इकदाम जैसे कि कंजेशन चार्जेस की बात की जाती है,
اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کے جو سب سے زیادہ ٹریفک جہاں پہ شدید ترین دباؤ ہوتا ہے, جہاں پہ بہت کنجیشن ہوتی ہے, وہیں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسموگ اینڈ پولوشن بھی زیادہ ہے. کیا کوئی عملی اقدامات کیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے, کہ یا تو ان پہ جرمانہ عائد کیا جائے یا یہاں پہ جو کنجیشن ہے, نمبر ہے گاڑیوں کا, ان کو کم کیا جائے؟ ایسے کوئی اقدامات آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک تو اینٹی اسموگ اسکواڈ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں 5 جو کہ 30 دن کے لیے مانیٹرنگ کریں گے, جن میں گاڑی کی مانیٹرنگ, انڈسٹری کی مانیٹرنگ اور ایگریکلچر سیکٹر میں اسٹابل برننگ وغیرہ کسان جو جاتے ہیں برکنز کے جو اونرز ہیں ان کے خلاف ایکشنز لیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ فائنز امپوز کرنے کی بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جیسے برکنز پہ جو ہے وہ 50,000 سے 1 لاکھ اگر وہ کمپلائنس نہیں کر رہے ہیں, ایگزیکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے, یا پھر اس طرح وہیکل جو ہیں ان پہ 20,000 روپے جرمانہ اگر ان کا انجن ٹھیک نہیں ہے یا فیول کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے جو انڈسٹریز ہیں جو وائلیٹ کر رہی ہیں اس پہ بھی 50,000 سے 1 لاکھ جرمانہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے یہ جیسا کہ آپ کے رپورٹر نے بتایا کہ وہ فائن انڈسٹری کا 50,000 سے 1 لاکھ کوئی فائن ان کے لیے زیادہ نہیں ہے, تو فائن پے کر کے پھر سے وہ چلتی رہتی ہیں, اور پھر سے چلنے سے آپ کا جو ہے وہ آف کورس اسی طرح سے آپ کے پولوٹنٹس تو ہوا میں جائیں گے. مریم, I have another question for you. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام اقدامات اگر ہو جاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ the situation is far from ideal, لیکن جو اقدامات کی بات کی جا رہی ہے اگر ان کو 100% فول پروف ہم اپلائی کر بھی پائے, ان کو ایگزیکیوٹ کر بھی پائے, تو مجھے بتائیں کہ جو نقصان ہم کر چکے ہیں, جس حد پہ ہم پہنچا چکے ہیں ایئر پولوشن کو, اس کے ریورسل میں آپ کی اسٹڈیز کے مطابق کتنا وقت لگے گا؟ یعنی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کا ایئر پولوشن یا ایئر کوالٹی از the worst in the world, تو اس کو ریورس کرنے کے لیے اور انسانی صحت کے لیے سازگار بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے, کتنی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ درکار ہے؟ جی, وقت کا تو کوئی ایک پرٹیکولر اس طرح سے کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ معیار پر ڈیپینڈ کرے گا اور پولیٹیکل ول کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اگر پولیٹیکل ول ہو تو آپ کی جو اربن پلاننگ ہوتی ہے اس کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے اربن پلاننگ کی وجہ سے یہ سارے ایشو ہوئے ہیں. اور آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ میں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں بات کی تھی, کہ آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف پوسٹ کر کے اگر یا فیول کوالٹی ٹھیک نہیں, اور ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ کام کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ ان کے اوپر آپ ٹیکسز یا جرمانے عائد کر دیجئے, آپ پھر ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم بتائیے. آپ بتائیے کہ وہ کیا آلٹرنیٹیوز ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کو ٹیکل کرنے کے لیے سامنے آئیں گے. ہما, مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ سے پہلے بھی جب اسموگ اور ایئر کوالٹی کی سچویشن اتنی خراب ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور لاہور بھر میں اسکول بند ہو جایا کرتے تھے. کیا اس طرح کا کوئی انڈیکیشن آپ کو مل رہا ہے؟ خدا کر کے تو اسکولز کھلے ہیں, لیکن چھوٹے بچوں کے لیے صبح جانا اور اس ایئر کوالٹی سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, کیا اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کو یہ اتنا سا بتا دوں کہ عدالتی حکم کے بعد سے ہی ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اسکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا. حکومت کی طرف سے آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ اسکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا. ابھی اتنا ماحول خراب نہیں ہوا, جس طرح وزیر تعلیم جو ہے شفقت محمود, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ابھی اتنا حالات خراب نہیں ہوئے کہ ہم لوگ جو اسکول ہیں ان کو بند کریں. سو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے بچے روزانہ کی بنیاد پر جب باہر جاتے ہیں تو کم از کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے خراب ہیں, وہ بخار میں مبتلا ہیں, ان کی نزلہ زکام جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. لیکن ٹھوس اقدامات کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو فی الحال کہیں کسی قسم کے ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. جی, انفرادی طور پہ کیا لوگ اپنی لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟ دیکھیں, اسکول کالج جانا تو شاید مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, لیکن جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے تھے کہ اس موسم میں لوگ اپنی گیدرنگز بہت کر رہے ہیں, ریکریشنلی باہر نکل رہے ہیں, سائیکلنگ ہے, روئنگ ہے, پولو ہے, یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی, کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اسی طرح آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جاری اور ساری ہیں؟ دیکھیں سدرا, کیونکہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جو سوشلائزنگ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں تو یقیناً کمی آئی ہے. وہ اس طرح دوبارہ نہیں ہو پا رہا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود
جس طرح ہمیں کمی کرنی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں کی جا سکی. وہ جو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. ابھی آپ روڈز پر چیک کر لیں, روڈز پر گاڑیوں کی بھرمار ہے, بائکس کی بھرمار ہے, جتنے بھی بسز ہیں وہ بھی اسی روڈ پر چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ لائف سٹائل کی چینجز کے بارے میں بات کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو چھوٹے بچوں کے والدین ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جب لے کر جاتے ہیں تو ان کو ماسک ضرور پہنائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ نہیں پہن پاتے, وہ اریٹیشن فیل کرتے ہیں, وہ ابھی بھی وہی. اچھا ہما, یہ آخری سوال میں مریم کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. مریم, آپ نے اربن پلاننگ کا یہاں پہ ذکر کیا. مواصلاتی نظام, ہمارے لاجسٹکس, ہماری ایکسیسیبلٹی بہت معنی رکھتی ہے معیشت کے لیے بھی. ہمیشہ اسموگ کا ایشو یا ونٹرز میں بات کی جاتی تھی کہ کس طرح موٹر ویز کو اور جو زمینی رابطے ہیں, جو سڑکوں کے رابطے ہیں, ان کو منقطع کرنا پڑتا ہے بیکاز حد نگاہ بہت کم رہ جاتی ہے. کیا اس وقت بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ جو بائی روڈ راستے ہیں, موٹر ویز ہیں اور دوسری روڈز ہیں, جی ٹی روڈ وغیرہ, ان کو شاید بند کرنا پڑے گا بیکاز آف اسموگ؟ جی مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ یہ کام لے گی یا نہیں, لیکن آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اسموگ کی وجہ سے آپ کے ویزیبلٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ویزیبلٹی ایشوز کی وجہ سے آپ کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور آپ پرانی میڈیا رپورٹس کی اگر دیکھیں تو اس میں بھی لاہور میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بچوں کے چند فاصلے پہ ان کو وینس پک کرنے کے لیے آئی تھی تو دے ورنٹ ایبل ٹو سی کہ وین ہے, اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہوئی تھی. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز بھی بالکل آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف یہ موٹر وے کی بات نہیں ہے, ویزیبلٹی ایشو نہیں ہے. آپ بائی ایئر ٹرانسپورٹیشن کو بھی اگر آپ دیکھیں, جو ہماری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں تو وہ بھی آپ کی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ مریم اور ہما ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. دس از اے ویری کریٹیکل ایشو. ہم صرف اور صرف سمجھتے تھے کہ کتابی باتیں ہیں, ماحولیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج, بٹ اٹ از ناؤ the crisis is really come to a point where it is affecting our daily life. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بڑے شہروں کی, ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے معیشت کے لیے انجن کا کام کرتے ہیں جو شہر, ان کی. اور وہاں پہ اگر انسانی جان کے لیے حالات سازگار ہی نہیں ہوں گے, جب ان کی صحت محفوظ نہیں ہوگی اور اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی جائے گی, تو یہ وقت بھی گزر جائے گا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ جی یہ تو لانگ ٹرم کی چیزیں ہیں, فلانی حکومت نے اس کے اوپر زور دینا تھا یا اس کے اوپر کام کرنا تھا. یہ اس وقت ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. وی ہیو ٹو لک اراؤنڈ اس. یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر سے اس وقت بھی کوئی گاربیج کلیکٹ کر کے جا رہا ہے اور اس کوڑے کو جلاتا ہے rather than disposing it off, تو آپ کی اور میری ہی ذمہ داری بنتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, خبریں اور بھی ہیں. میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان.